باہر سے پیسہ بھی آ رہا تھا. تو مجھے جب پتہ چلا کہ یہ سازش ہو رہی ہے تو میں نے جو لوگ یہ روک سکتے تھے سازش نیوٹرلز، میں نے ان کو سمجھایا، میں نے ان کو اپنے ملک کے لیے سمجھایا کہ اس وقت جدھر پاکستان کھڑا ہے اور ایک انٹرنیشنلی کموڈٹی سپر سائیکل آیا ہوا ہے، سپر سائیکل کے اندر انرجی کاسٹ وہ دنیا میں اوپر جا رہے ہیں، گیس اوپر جا رہی ہے، کوئلہ اوپر جا رہا ہے، تیل اوپر جا رہا ہے. تو یہ بڑا ہمارے فورن ایکسچینج کے اوپر، ہمارے روپے کے اوپر پریشر پڑ سکتا ہے. تو کسی قسم کی اس وقت ڈی سٹیبلائزیشن نہ ہونے دیں، یہ سنبھالا نہیں جائے گا. یہ میں نے کہا، پھر شوکت ترین کو میں نے کہا کہ ان کو ایکسپلین کرو کہ یہاں نیوٹرل رہنے کا ٹائم نہیں ہے. اگر آپ یہ ایک دفعہ یہ ہو گئی سازش کامیاب تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آپ کی اکانومی پہ پڑے گا. ہم نے بتایا پہلے، یہ نہیں کہ یہ ایسے ہو گیا، کیونکہ جیسے ہی کانفیڈنس مارکیٹ کا جاتا ہے اور وہ پھر ایک گورنمنٹ چلے، اگر تو بڑی تیاری کر کے کوئی گورنمنٹ آئی ہوتی، اس میں کوئی بڑے جینیسز بیٹھے ہوتے، اکانومسٹ بیٹھے ہوتے، تو وہ پھر بھی شاید کچھ آ کے کوئی روڈ میپ دے دیتے، آتے ساتھ ہی روڈ میپ دیتے کہ جی یہ ہم چیزیں کریں گے، تاکہ مارکیٹ کوئی ریلیکس کر دیتی کہ ہاں ان کے پاس کوئی پلان ہے. یہ آئے، ان کو نہ کوئی اندازہ کیا کرنا ہے، کوئی اس طرح کی احمقانہ سٹیٹمنٹس دینے شروع ہو گئے. وہ مارکیٹ اور ڈر گئی، روپیہ گرنا شروع ہو گیا، سٹاک مارکیٹ گرنی شروع ہو گئی، کیونکہ مارکیٹ میں خوف آنا شروع ہو گیا کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ان کے پاس تو روڈ میپ ہی نہیں ہے. پھر بجائے کانسنٹریٹ کریں اکانومی کے اوپر، ان کا صرف ایک انٹرسٹ تھا کہ NRO2 لے لو. کرپشن کے کیسز FI سب سے زیادہ جو ظلم ہوا ہے نا، میں کیونکہ دیکھیں رول آف لا کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے پاکستان کی عدلیہ کے اوپر اور پاکستان کی وکلا کمیونٹی کے اوپر. اب یہ جو رول آف لا کی دھجیاں اڑی ہیں، یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے رول آف لا کی قبر کھود کے اس کے اوپر رولر پھیرا جا رہا ہے. یہ مجھے سمجھائیں کہ 16 ارب روپے کے کیسز، FIA کے کیسز اور کیسز بلیک اینڈ وائٹ کیسز، کہ سمپلی ایک نوکروں کے نام پہ پیسہ آ رہا ہے اور وہ پھر شہباز شریف کی فیملی میں ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے. یہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. پہلے تو یہ 1 سال پہلے فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا، وہ کیس ہی نہیں لگتا تھا، لمبی ڈیٹس مل جاتی تھی. طاقتور کے لیے تو ہمارے لیے ملک میں ان کو قانون کے نیچے لانا ایک جہاد ہے. طاقتور قانون کے نیچے نہیں آتا. میں نے 3 سال کوشش کرتا رہا کہ یہ جو، اور ہمارے زمانے کے کیسز نہیں تھے، یہ میں سب کو آپ کو بتا دوں. کہتے ہیں نا جی انتقامی کارروائی ہے، وہ کیسز تو سارے ان کے دور کے تھے. وہ اسحاق ڈار ان کے دور کا بھاگا ہوا ہے، نواز شریف کے بیٹے ان کے دور کے بھاگے ہوئے ہیں، شہباز شریف کا دماد ان کے دور کے بھاگا ہوا ہے. ہم تو پاور میں نہیں تھے تب. تو یہ جو کیسز ہیں، اب یہ کیسز کے پہلے تو FIA کے کیسز سارے انہوں نے آفیسر چینج کیے. اب تک ہماری نالج کے مطابق 6 کیجولٹیز ہو چکی ہیں. 4 وہ لوگ جس میں مقصود چپڑاسی بھی تھا، اس کو وہ ہارٹ اٹیک سے گیا. اس کے جو کیش بوائز تھے، کوئی گلزار تھا وہ گیا. 4 لوگ وہ گئے. 2 جو انویسٹیگیٹرز تھے، ایک ڈاکٹر رضوان وہ ہارٹ اٹیک سے مرا، دوسرا انویسٹیگیٹر کو ہارٹ اٹیک ہوا. اور کل پتہ چلا کہ وہ جو اینٹی کرپشن کا جو فیصلہ آباد کے بڑے بڑے کرمنلز کو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا، اس نے اپنے آپ کو خودکشی کر لی، پھانسی دے دی. تو یہ آپ کے سامنے پاکستان کا رول آف لا دفن ہو رہا ہے. اس کے بعد نیب، اب جناب نیا لا آ گیا ہے. بلے دودھ کی حفاظت کیا کریں گے آپ؟ نیب کے اوپر بیٹھ گئے ہیں شہباز شریف صاحب. FIA کے اوپر بیٹھ گئے شہباز شریف. انہوں نے جو نیا قانون پاس کیا، سارے پرانے کیسز کرپشن کے سب ختم ہو جائیں گے.
اربوں روپے کے کیسز ختم ہو جائیں گے، اور ان کے زمانے کے بنے ہوئے ہیں. یا تو کہنا کہ جی ہم نے بنائے ہیں تو کہیں اچھا جی ہم تو مخالف گورنمنٹ تھے. ان دونوں کے جو 10 سال میں یہ کیسز تب کے بنے ہوئے ہیں. تو یہ سوچ لیں کہ نیب ختم، سارے پرانے کیسز ختم. پارلیمنٹ کا یہ حال ہے اب اسمبلی کا کہ جب راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر بن جاتا ہے جو کہتا ہے میں نون لیگ کے ٹکٹ پہ اگلا الیکشن لڑوں گا، اس کا مطلب پارلیمنٹ ختم، اس کا مطلب اپوزیشن زیرو. جو تماشا ہو رہا ہے اس وقت پنجاب کی اسمبلی میں، یہ بھی ایک پاکستان کی ایک نئی تاریخ بن رہی ہے. تماشا بنا ہوا ہے وہاں. اچھا، اب الیکشن کمیشن لا یہ کہتا ہے، بڑا واضح لا، کہ جب آپ کے ممبرز ریزرو سیٹس پر ڈسکوالیفائی ہوں گے ان کی آٹومیٹک ریپلیسمنٹ آ جائے گی. یہ قانون ہے. وہ الیکشن کمیشن نے ایک اور طریقہ نکال لیا ہے کہ ان کو بچا لیا ہے. ان کو کہہ نہیں جی جب بائی الیکشن ہوں گے رزلٹ آئے گا پھر یہ ریپلیس کیے جائیں گے تاکہ وہ میجورٹی رہ جائے نون لیگ کی. اور یہ بائی الیکشن میں، اور میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بائی الیکشن میں جو دھاندلی کا پلان بنا ہوا ہے اور جو ہونے والا ہے، یہ پورا ہمارے الیکٹرل پروسیس کو اب ڈسکریڈٹ کرنے والا ہے. ساری جو ادارے ہیں جنہوں نے ڈیموکریسی کو پروٹیکٹ کرنا ہے، رول آف لا کو، وہ سب خطرے میں اب ہیں. تو اس سے بھی اوپر کہ دیکھیں مجھے وہ برٹش جو پارلیمنٹ میں ہوا، ابھی مجھے کال آئی، انٹرویو مجھے کسی نے کیا، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے یہ جو بورس جانسن کے اوپر فائن ہوئے اور اس کے اوپر نو کانفیڈنس کی موشن ہوئی ہے پارلیمنٹ میں. آپ سوچیں کہ انہوں نے کرونا کے دوران تھوڑے سے جو ڈاؤننگ اسٹریٹ کے اندر جو سٹاف تھا، انہوں نے باہر کام ختم کرنے کے بعد انہوں نے ایک ڈرنکس پارٹی کر لی. ڈرنکس پارٹی کیا، گیٹ ٹوگیدر کر لی. اب سوچیں کہ وہاں کی اخلاقیات اور ہماری اخلاقیات میں ذرا فرق آپ سنیں. اور میں اس لیے اس چیز کے اوپر آتا ہوں کہ جو مدینہ کی ریاست میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی، 2 چیزیں تھیں جو بیس بنی تھی مدینہ کی ریاست: رول آف لا یعنی عدل اور انصاف. جب انہوں نے کہا کہ میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی سزا ملے گی، تو کوئی قانون کے اوپر نہیں. اور دوسرا امر بالمعروف، کہ قوم کو حق اور سچ اور اچھائی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. جی سنیں ذرا، یہ دیکھیں کہ وہ ملک، مسلمان تو ہم ہیں، امر بالمعروف کا تو ہمیں حکم ہے، رول آف لا کا ہمیں حکم ہے. اب وہاں دیکھیں کہ ادھر صرف اور صرف انہوں نے کہا کہ اس نے، پرائم منسٹر نے جو قانون لوگوں کے لیے تھے اپنے آپ کو اس سے اوپر رکھا، اس کے لیے نو کانفیڈنس. یہاں ساری قوم کے سامنے جو 30 سال سے لوگوں کے اوپر کرپشن کیسز تھے، پہلی دفعہ NRO 1 لیا مشرف سے، سارے کیسز جو ان کے 2 دفعہ ان کی حکومت کرپشن پہ گئی تھی، سارے چارجز زرداری کے اوپر نواز شریف نے لگائے تھے. زرداری کو جیل نواز شریف نے ڈالا تھا کرپشن پہ. نواز شریف کے اوپر ہدایبہ پیپر مل زرداری نے کیا تھا، وہ سارے جنرل مشرف نے معاف کر دیے، NRO دے دیا. اب یہ NRO 2 ہے جو 10 سالوں کے اندر سب کچھ وہ معاف ہونے لگا ہے. تو میرا سب سے بڑا پوائنٹ یہ اپنی وکلا کمیونٹی سے کہ اگر یہی ہونا ہے تو وہ بیچارے جو جیلوں میں غریب بھرے ہوئے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ پھر ان کی تو چھوٹی چھوٹی چوریاں ہیں. اگر اربوں روپے کی چوریاں معاف کر دینی ہے تو وہ بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا اسی پہ قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. اس طرح کا نظام نہیں چل سکتا. یہ جو اکانومی ہماری ہے یہ ڈائریکٹلی ڈیپینڈنٹ ہے رول آف لا پہ. آپ کا جب رول آف لا، کوئی دنیا میں ملک بتا دیں جدھر رول آف لا ہو اور وہ غریب ہو، ایک ملک مجھے بتا دیں. اور ایک ملک مجھے بتا دیں جدھر رول آف لا نہیں ہے اور وہ امیر ہے. سوئٹزرلینڈ کی کوئی وسائل نہیں ہے سوئٹزرلینڈ کے پاس. ہمارے جو ناردرن ایریاز ہیں یہ سوئٹزرلینڈ سے دگنا سائز ہے.
اور اس سے بہت زیادہ خوبصورت ہے کیونکہ میں نے دونوں جگہ دیکھی ہوئی ہے. سوئٹزرلینڈ صرف پہاڑوں سے اور گایوں سے اور دودھ اور وہ چیز بنا کے وہ دنیا کا خوشحال خطہ ہے. کیونکہ رول آف لا انڈیکس میں سوئٹزرلینڈ میں 99.9 رول آف لا انڈیکس ہے. آپ کو اور ہم سب کو شرم بھی آئے گی یہ سن کے کہ مسلمان دنیا شاید ہی کوئی مسلمان ملک ہے جس کا 20% سے زیادہ رول آف لا انڈیکس پہ ہے. ہم سب نیچے ہیں. ہمارا جنگل کا قانون زیادہ ہے کہ جس کی طاقت اس کی بھینس. اور یہاں آپ دیکھیں کہ یہ جو رول آف لا کی تباہی ہو رہی ہے، اس لیے آپ سب کو رول آف لا کے ساتھ پاکستان کی اخلاقیات، ہماری مورل سٹینڈرڈ جو تباہ ہو رہی ہیں، کہ آپ کو جرمنی اور جاپان تباہ ہو گئے تھے سیکنڈ ورلڈ وار میں، دونوں 10-10 سال میں کھڑے ہو گئے کیونکہ وہاں اخلاقیات کو بوم نہیں کر سکے. وہ جب اخلاقیات اور موریلٹی ایک معاشرے کی انٹیکٹ ہے وہ پھر کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن لیبنان، میں مثال لیبنان کی دیتا ہوں کہ میں آج سے کوئی 40 سال پہلے وہ دبئی کو کوئی نہیں جانتا تھا، سارے بیروت جایا کرتے تھے. سب سے مڈل ایسٹ کے اندر جو جگہ جانے کی تھی خوشحال وہ لیبنان تھا. آج لیبنان ایک فیلڈ سٹیٹ بن گیا ہے. 70% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں. ایک وجہ ہے